توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 ران کی چوٹی نغمہ ران کی چوٹی نغمہ گھر پہنچانے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأولي الأمر منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وعلى أبويك يا شفيعي عند الله حمد رب ذوالجلال اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمہ میں لاتعداد مرتبہ نذرانہ صلاۃ و سلام کے بعد سامعین ذوالفقار، ہماری انتہائی خوشبختی ہے اہل سنت و جماعت کی یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بڑے اچھے لوگوں کی قیادت عطا فرمائی ہے، اور بدقسمتی سے اس سے پہلے ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم ان نادر گوہروں کی قدر نہیں کر سکے۔ آج بھی مسلک حق اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اشارے ہوئے لگائے ہوئے اشاروں سے کئی راستے ہیں، صرف ایک راستہ صراط مستقیم ہے۔ ساری دنیا اس کو ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ وہ صراط مستقیم کون ہے۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم ہم ہیں، لیکن بلا خوف تردید میں اس بات کی دل و جان سے گواہی دیتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، اگر صراط مستقیم کوئی ہے، جو صراط اگر نہیں، صراط مستقیم جو ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، صحابہ اکبار کا راستہ ہے، اولیاء کاملین کا راستہ ہے، تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ اور خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے کی قیادت کے لیے جو نادر شخصیت عطا فرمائی ہے، بقول اقبال، ہزاروں سال چشم نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اگر آج بھی ہم نے اس نادر گوہر کی قدر نہ کی، اگر ہم نے آج بھی ان کا ساتھ نہ دیا، تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو یہ کہا تھا کہ نسیم میں از حجاز آیت کے نہ آیت، دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت۔ اگر کوئی دانائے راز اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی صورت میں اپنی تمام کمالات سے متصف کر کے عطا فرمایا ہے، تو وہ ہمارے قائد محترم جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور تمام غیرت مند اہل سنت و جماعت کی طرف سے آپ کو اپنے بھرپور تعاون کا، بلکہ آپ کی خدمت کا یقین دلاتا ہوں۔ آپ سے یہ کہوں گا، اور کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، کم از کم دل سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا، اللہ اس صراط مستقیم کو قیامت تک شاد و آباد رکھے، اور ہمیں ان کی قیادت میں، ان کی خدمت میں اپنے مسلک کے پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سٹیج پر جلوہ افروز اور سامنے پنڈال میں حد نگاہ تک تشریف فرما مشائخ ذی وقار، علماء اعظام، سامعین و حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں یہ بات شاید نہ کہوں اور آپ اس کو محسوس بھی نہ کریں کہ اس وقت اہل سنت و جماعت میں سب سے بڑا عالم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اساتذہ بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے علمی طور پر ان سے بھی کوئی بڑا موجود ہو، پر میں یہ ضرور کہوں گا اور کہنے پر میرا دل مجھے مجبور کر رہا ہے، اس دور میں اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کا جو حق انہوں نے ادا کر دیا ہے وہ شاید اور کسی نے نہ ادا کیا ہو۔ کام کے حوالے سے ان کی خدمات بے مثال ہیں۔ تھوڑی سی عمر میں اس قدر محنت، اتنی جد و جہد، ملک بھر میں بیرون ملک آپ کے خطابات اور خطبات کی صورت میں، آپ کی تصانیف اور رسائل کی صورت میں جتنی رہنمائی عالم اسلام کو مہیا ہوئی ہے وہ ایک منفرد مثال ہے۔ اللہ رب العزت ان کے عزائم میں کبھی ان کو مبارکباد دوں تو میں یوں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی فتوحات میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یا تو وہ تجاہل عارفانہ کرتے ہیں یا حقیقتاً سادہ پن ہے، وہ جاہل ہیں۔ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے کوئی نیا عقیدہ توحید پچھلے سال سے شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی تو علماء مشائخ تھے، یہ عقیدہ توحید کانفرنس یہ جو شروع ہوئی ہے یہ کوئی نیا عقیدہ ہے توحید کا؟ نہیں، نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہی بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ کے پاک قرآن میں نازل ہوا، جس کی تفہیم و تلقین اور تعلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ البتہ بعد میں پچھلے کچھ سالوں سے اس عقیدہ پر بدتمیزی اور گستاخی اور توہین کا گرد و غبار اچھالا جا رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی نیا عقیدہ توحید متعارف نہیں کرایا، اس پر بد عقیدہ لوگوں کی طرف سے جو گرد و غبار ڈالا جا رہا تھا، اس کے اصل چہرے کو چھپایا جا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے ہمت کر کے اس گرد و غبار کو ہٹا کے اصل صورت اس عقیدہ توحید کی ظاہر فرمائی ہے۔ تو یہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے، البتہ اس کو اپنے اصلی رنگ میں پیش کرنے کی سعادت ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہوئی ہے۔ اے سنیو، مبارک ہو آپ کو، اللہ رب العزت نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی صورت میں ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور پچھلے چند سالوں سے، اور میں یہ بھی عرض کروں، ڈاکٹر صاحب پر یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ پتہ ہے کیوں ہوا؟